السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامعین کرام، آج کی یہ ویڈیو نماز کے دو اہم مسائل کے بارے میں ہے، جن مسائل کو پوچھنے میں اکثر لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام کی تعلیم، دین اسلام کا علم، دین اسلام کے مسائل کو جاننے کے لیے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم نماز کے مسائل کے بارے میں نہیں پوچھیں گے تو ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہوگی۔ جب ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی تو ہمارا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ کسی بندے کی اگر نماز صحیح نکل آئی تو اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے کی نماز اچھی نہیں نکلی تو گویا کہ اس کے باقی اعمال بھی اچھے نہیں ہوں گے۔ تو دین اسلام کا نماز بنیادی ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز کو اس طریقہ سے ادا کرنا چاہیے کہ اس کے تمام فضائل اور مسائل کا علم جان کر بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس نماز میں خشوع اور خضوع بھی ہوگا اور اللہ کا معراج بھی ہوگا، اور وہی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گی، وہی نماز ہمارے لیے دنیا میں برکت اور رحمت کے حصول کا ذریعہ بھی بنے گی۔ جی سامعین کرام، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ با جماعت نماز کھڑی ہے، ایک بندہ جا کر نیت کرتا ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور اسی صورت میں، اسی حالت میں اس بندے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ بندہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نمازیوں کے آگے گزرنا بھی گناہ ہوتا ہے، اور پیچھے بھی 2-3 صفیں ہوتی ہیں، 4 صفیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے گزرنا بھی مشکل ہے۔ تو اس صورت میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آیا اس نماز کو وہ جاری رکھے یا نماز کو توڑ دے؟ جی سامعین کرام، بہت ہی اہم مسئلہ پوچھا ہے میرے بھائی نے۔ بہت سارے لوگ ان مسائل میں غلطیاں کرتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ اجر و ثواب تو دور گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا وضو ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ پھر بھی نماز کی حالت میں نماز جاری رکھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل گناہ ہے۔ اگر بندہ جان بوجھ کر ایسا کرے تو یہ کفر ہے، حقیقت میں بہت زیادہ وعید آئی ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کی وضاحت یوں ہے، سمجھ لیجئے کہ واضح رہے، دوران نماز وضو ٹوٹنے کی صورت میں نمازی کے لیے اگر مسجد کی صفوں سے نکلنا آسانی سے ممکن ہو تو ناک یا منہ پر ہاتھ رکھ کر صفوں سے نکل کر وضو کر کے بقیہ نماز، اگر وہ جگہ خالی ہو تو اسی جگہ یا پھر جہاں وضو کیا ہو وہیں پوری کر لے، بشرط یہ کہ اس شخص نے اس دوران کوئی نماز کے منافی عمل نہیں کیا۔ جیسا کہ اگر ایک بندہ پہلی رکعت میں شامل ہوتا ہے، اب وہ پہلی رکعت ادا کر لیتا ہے، دوسری رکعت میں کھڑا ہے یا قعدہ میں بیٹھا ہے اور اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ یا منہ پر ایسے ہاتھ رکھ کے، منہ کو جیسے بند کرتے ہیں، ہاتھ رکھ کے صفوں کو چرتا ہوا نکل آئے۔ اگر صفوں سے نکلنا ممکن نہیں ہے تو پھر ایسے بندے کے لیے نمازی کے آگے گزرنا بھی جائز ہے، وہ نمازی سے آگے بھی گزر کر وضو کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اب اگر اس نے نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا بلکہ خاموشی سے گیا اور جلدی جلدی وضو کیا، پھر آ کر اسی جگہ پر نماز شروع کرے گا جہاں سے اس نے نماز چھوڑی تھی، یعنی دوسری رکعت پر قاعدہ پر بیٹھا تھا، اس کا وضو ٹوٹا تھا، اب وہ دوسری رکعت مکمل کر چکا، نماز اپنی وہ تیسری رکعت سے شروع کرے گا، اور چوتھی رکعت یعنی نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے وہ شروع کرے گا۔ ہاں، اگر وہ کسی سے بات کر لیتا ہے اس دوران، کوئی نماز کے منافی عمل کر لیتا ہے، تو پھر وہ شروع سے نماز ادا کرے گا۔ اور اگر صفوں سے بآسانی سے نکلنا ممکن نہ ہو تو نمازیوں کے آگے سے بھی گزرنا جائز ہے، کیونکہ یہ نماز کی اصلاح کے لیے ہے، اور نماز کی اصلاح کے لیے نمازیوں کے سامنے سے گزرنا جائز ہے، لہٰذا وضو کے لیے جاتے وقت سامنے سے گزر کر جائے، اور واپسی تک اگر وہ جگہ خالی ہے تو سامنے سے گزر کر اسی جگہ کو پر کر لے،
اور اگر سامنے سے جانے کی جگہ نہ ہو تو صف کو چیر کر بھی اس جگہ پر جا سکتا ہے، اور اگر باہر نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر اسی جگہ بیٹھ کر نماز مکمل ہو جانے کے بعد پھر باہر نکل کر وضو کر لے، نماز پڑھ لیں۔ اور اگر باہر نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر اسی جگہ پر بیٹھ جائے، یعنی نماز توڑ کر اسی جگہ پر بیٹھ جائے، کہیں سے بھی راستہ نہیں ہے تو بیٹھ جائے۔ جب نماز مکمل ہو جائے پھر وہ وہاں سے باہر نکلے، وضو کرے اور پھر اپنی نماز شروع کرے۔ نیز واضح رہے کہ دوران نماز وضو ٹوٹنے کی صورت میں افضل یہی ہے کہ از سر نو نماز کا اعادہ کرے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز کے دوران حدث ہو جائے، یعنی وضو ٹوٹ جائے، ناپاک ہو جائے، تو ناک تھامے واپس ہو جائے، یعنی ناک پر ہاتھ رکھ کر اپنی نماز کی جگہ کو اور نماز کو چھوڑ دے، وضو کر لے، وضو کے بعد پھر نماز پڑھے۔ دوسرا سوال، بعض دفعہ میرا وضو ٹوٹ چکا ہوتا ہے جب کہ میں اگلی نماز کے وقت کو یاد بھی نہیں رکھ پاتا اور میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں، پھر نماز کے دوران مجھے یاد آتا ہے کہ میرا تو وضو نہیں تھا، تو فوراً نیت نماز کی دل میں توڑ دیتا ہوں اور جماعت کے ساتھ شامل رہتا ہوں۔ نمازیوں کے رش اور آگے پیچھے لمبی قطاروں کے بھرے ہونے کی وجہ سے نئے وضو کے لیے اٹھ نہیں پاتا، اگرچہ صفیں چیر کر نکلنے کا حکم ہے۔ جماعت کے بعد وضو کر کے پوری نماز دوبارہ ادا کر لیتا ہوں۔ میرے لیے ایسا کرنا صحیح ہے یا میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ میری رہنمائی فرمائیں۔ سنیے، اگر نماز کے دوران آپ کو یاد آئے کہ آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جماعت کے دوران ہی جا کر وضو کریں، از سر نو امام کی اقتداء میں نماز میں شامل ہو جائیں، یعنی آپ نماز توڑ دیں۔ بے وضو جماعت کے ساتھ شامل رہنا درست نہیں۔ اگر اکثر ایسے ہوتا رہتا ہے تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے احتیاطاً وضو کر لیا کریں تاکہ آئندہ ایسی صورت پیش نہ آئے۔ اگر شرم کی وجہ سے نہیں جاتے تو اس بات کی اجازت ہے کہ ناک یا منہ پر ہاتھ یا کپڑا وغیرہ رکھ کر ایسا انداز اختیار کر لیں جس سے لوگوں کو اندازہ ہو کہ خون نکلا ہے، تاہم ناپاکی کی حالت میں وہاں رہنا درست نہیں ہے۔ اس سے آپ کی نماز نہیں ہوئے گی اور اس سے بہت زیادہ وعید بھی آئی ہے اور بندہ گناہ کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ جی سامعین کرام، یہ بہت ہی اہم مسائل تھے، میرے بھائیوں نے یہ سوالات پوچھے تھے، تو میں نے کہا کہ ان سوالات کے جوابات میں ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ میرے تمام سننے والوں کو نماز کے ان مسائل کا علم ہو جائے، تاکہ اگر کسی کے ساتھ ایسی حالت، ایسی صورت پیش آتی ہے تو وہ ایسی صورت میں شریعت کا حکم اس کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پر عمل کر سکے اور اللہ رب العزت کی معراج کے حصول کو پا سکے اور نماز کی برکات اور رحمتوں کو سمیٹ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام مسائل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔